تو ہمیں اپنے بچوں کو اب بہت زیادہ الرٹ ہو کر توجہ دے کر ان کی تھوڑی سی تربیت تعلیم کا اہتمام کرنا پڑے گا. کبھی کبھار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں, آج کل بڑے افکار آ رہے ہیں, بڑے حملے ہو رہے ہیں, کوئی کیا بات کہتا ہے, کوئی کیا بات کہتا ہے, کوئی قرآن و حدیث کا سہارا لیتا ہے, اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, بہت عجیب و غریب قسم کی فکریں آ گئی ہیں, ہم کیا بات کریں, کس کی طرف جائیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جہاں ڈالنا چاہتے ہیں, جہاں بھیجنا چاہتے ہیں جانے دیں, لیکن جب وہ وہاں سے واپس آئے اور اس کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. آپ کسی پر پابندی نہ لگائیں, کیونکہ یہ روایت کا جملہ بھی ہے اور انسان کے مزاج کے اندر بھی ہے کہ جس جگہ سے روکا جاتا ہے انسان اسی کی طرف مائل ہوتا ہے. اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ فلاں جگہ نہ بھیجیں, وہاں نہ بھیجیں, وہاں نہ بھیجیں, نہیں, جانے دیں, بچوں کو سیکھنے دیں, بچوں کو تجربہ کرنے دیں. لیکن جب وہ تجربہ کرے, اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ہم نے تو یہ سنا تھا, ہم نے تو یہ بات سنی تھی, یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے, کون غلط کہہ رہا ہے. تو جب آپ کے پاس آئے تو دو کام کیجئے, آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے کہ اسے جواب دیں, اور آپ کے پاس وقت بھی ہونا چاہیے کہ اس کے پاس بیٹھیں. آج کے دور کے اندر ہر ایک موبائل کے اندر لگ گیا ہے, ہر ایک اپنی دنیا کے اندر لگ گیا ہے, ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کے اندر لگ گیا ہے. یہ بچے خود بخود تربیت پائیں جائیں گے. ہمارے استاد بڑی خوبصورت بات کہتے تھے جب انسان جانوروں کا باڑا لگاتا ہے تو بڑی ریسرچ کرتا ہے کہ جانور کیا کھاتے ہیں, کیا نہیں کھاتے, کہاں کے ہیں, کہاں کے نہیں ہیں, میں یہاں لگاؤں, میں وہاں لگاؤں, اتنی ریسرچ کرتا ہے اور پھر جا کر جانوروں کا باڑا لگاتا ہے. جانوروں کو پالنے کے لیے اتنی ریسرچ, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی ریسرچ نہیں. اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ تربیت کا اہتمام کریں, اس کو سوچیں. ایسا تو نہیں کہ جب پیدا ہوں گے تو خود بخود جوان ہو جائیں گے, خود بخود صحیح راستے پر آ جائیں گے. تھوڑا سا ان کے لیے ٹائم ٹیبل بنائیے, تھوڑا سا ان کے لیے شیڈیول بنائیے, ان کے لیے فکر کیجئے کہ وہ کہاں جا رہے, کہاں نہیں جا رہے. کوئی پابندی, کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن کوئی آگاہی تو ہو کہ وہ کہاں جاتے ہیں, کس سے ملتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے سب سے بہترین مثال مولا کائنات اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت بہترین کی, اور کیا کہنا ہے سیدہ کائنات کے بچوں کا. سیدہ کائنات کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حسن و حسین کے لیے وقت نکالے, وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے کئی سارے آپ واقعات دیکھیں گے. کچھ واقعات تو ایسے کہ جو بہت مشہور ہیں, آپ تمام کے اذان عالیہ کے اندر موجود ہیں, کہ حسن و حسین کو بھیجا کرتی تھی مسجد کی طرف. جب وہ لوٹ کر آتے تھے تو پوچھتی تھی کہ درس میں آج تم نے کیا سیکھا ہے, کون سی آیت آئی ہے, کیا سیدہ کائنات کو سیکھنے کی ضرورت ہے یا حسن و حسین کو کسی تربیت کی ضرورت ہے. نہیں, یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے بچے کسی جگہ سے آئے تو ان سے پوچھو کہ کیا بات ہوئی, کیا سوال ہوا. اور اسی طریقے سے روایت کا ایک اور جملہ بھی ہے جو امام حسن کے بارے میں بطور خاص صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ بیوی نے وقت نکالا ہے اپنے بچے کے لیے. اور امام حسن اس طریقے سے کہ جیسے ہر ماں مامتا کے ساتھ اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے, کبھی فضا میں اچھالتی ہے, پھر سینے سے لگاتی ہے, پھر اچھالتی ہے, اسی کیفیت کے ساتھ سیدہ کائنات روایت کا جملہ یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کو ہاتھوں سے پکڑا اور فضا میں اچھالا, پھر سینے سے لگایا اور کچھ اشعار کہنا شروع کیا. کہتی جا رہی تھی, اشبع اباک یا حسن وخلع عن الحق الرسن وعبد الہا ذا المنن ولا توالی ذا الاحن. پہلا جملہ شاہ فرمایا بیٹا حسن اپنے بابا جیسا بننا. اور اپنے گھروں کو ذرا اگر ہم دیکھیں, بیٹا باپ کی طرح نہ بننا, بیٹا باپ کی طرح نہ کام کرنا, تجھے بڑا آدمی بننا ہے. جب ہم نے یہی جملہ کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہو کہ بچے کی نگاہ میں اس کا باپ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. گھر کے اندر احترام کی فضا, عزت کی فضا, پیار و محبت کی فضا قائم کرنا بہت ضروری ہے. اور جب ماں باپ اور شوہر و بیوی ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے تو پھر بچے بھی والدین کو عزت نہیں دیں گے. ضروری ہے کہ پہلے ہم خود شروع کریں. وخلع عن الحق الرسن, اور اگر حق پر رسن بن جائے تو تجھے رسن کو کھولنا ہے. وعبد الہا ذا المنن, یہ چھوٹے سے بچے ہیں, اچھالتے ہیں, سینے سے لگاتی ہیں اور یہ اشعار پڑھتے جا رہی. وعبد الہا ذا المنن, اور بیٹا عبادت کرنا تو اس معبود کی عبادت کرنا جس نے تجھ پر نعمتیں نازل کی ہیں. ولا توالی ذا الاحن, اور بیٹا حسن جب دوستی کرنا, بچے دوستیاں کرتے ہیں, جب دوستی کرنا تو کسی بغض اور کینہ رکھنے والے سے دوستی نہ کرنا. تو وقت نکالنا سب سے پہلے